وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین، حاکم الحاکمین، خالق کل کائنات، مالک ارض و سماوات، حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم، داتا دستگیر، پالنہار، پروردگار اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر جن کی محنتوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ یہ ہے: اہل بیت سے محبت کرنے کے فائدے کیا ہیں اور ان سے محبت نہ کرنے والے، گستاخی کرنے والے کا انجام کیا ہوگا. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے. سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت ہیں کون. اس حوالے سے بعض لوگوں نے نبی علیہ السلام کے پورے اہل بیت کو مانا ہے اور بعض لوگوں نے اہل بیت کے چند افراد کو مانا ہے.
اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام آل بیت کو مانتے ہیں، تمام آل رسول کو مانتے ہیں، اور اسی طرح مانتے ہیں جس طرح ماننے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آل بیت میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے صرف 5 افراد ہیں جن کو 5 تن پاک کہا جاتا ہے۔ ہم ان 5 تنوں کو بھی مانتے ہیں، اس کے علاوہ آل رسول اور اہل بیت کے جتنے بھی تن ہیں سب تنوں کو ہم مانتے ہیں۔ یہ 5 تن بھی ہمارے ہیں اور سب تن بھی ہمارے ہیں۔ اہل بیت، آل رسول ہم سب کو جان سے پیارے ہیں، کیونکہ ان سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ان سے محبت کرنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ تو پہلی بات مختصر وقت میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو عام طور پر آیت پڑھی جاتی ہے جس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ پوری آیت نہیں ہے، یہ آیت کا آخری حصہ ہے۔ آخری حصہ تو بڑے اہتمام کے ساتھ، زور و شور کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس کا پہلا حصہ نہیں پڑھا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس آیت میں اہل بیت کی تطہیر کا ذکر ہے، اسی آیت کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ذکر ہے۔ پوری آیت پڑھنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصل اہل بیت آل رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ پہلے نمبر پر نبی علیہ السلام کی جو آل ہے، آپ کے آل بیت ہیں، وہ ازواج مطہرات ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے 22ویں پارے میں سورہ احزاب میں جہاں اہل بیت کا ذکر ہے تو یہاں سے شروع کیا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ پوری آیت ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا اہل بیت کے الفاظ آخر میں ہیں، اس سے پہلے ذکر کیا ہے؟ یا نساء النبی، اے نبی کی بیوی ہو، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، فلا تخضعن بالقول، کسی کے ساتھ میٹھے میٹھے انداز میں بات نہیں کرنی، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جو دل میں کوئی غلط ارادہ رکھتا ہے وہ امید لگا بیٹھے گا، قلنا قولا معروفا، اچھے اور مناسب انداز میں بات کیا کریں، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، جس طرح زمانے جاہلیت میں عورتیں بناؤ سنگار کر کے بن ٹھن کے باہر نکلتی تھیں، ایسے نہ کرو، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتی رہو، آتِينَا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتی رہو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ اس کے بعد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم، اے نبی کے گھر والوں، اللہ کا ارادہ ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے اہل بیت، نبی کی آل، اللہ رب العالمین کا ارادہ ہے وہ تمہیں ہر لحاظ سے پاک صاف اور ستھرا کرنا چاہتا ہے۔ تو ذکر کن کا ہے؟ نبی علیہ السلام کی بیویوں کا، نبی علیہ السلام کی ازواج کا۔ تو پہلے نمبر پر جو اہل بیت میں افراد آتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی ازواج ہیں، جن کو ازواج مطہرات کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کی بیویاں۔
اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج اہل بیت میں وہ افراد آتے ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے دعا میں شامل کیا، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت حسن، حضرت حسین کو اپنی چادر میں جمع کیا اور چادر کو لپیٹا اور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے رب العالمین یہ بھی میرے اہل بیت ہے۔ ثابت ہوا نبی علیہ السلام کی بیویاں بھی رسول اللہ کی آل ہیں، آپ کے اہل بیت میں سے ہے۔ نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ بھی اہل بیت میں سے ہے۔ نبی علیہ السلام کے داماد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اہل بیت میں سے ہے۔ جناب حسن بھی اہل بیت میں سے ہے، جناب حسین بھی اہل بیت میں سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اور افراد کا ذکر کیا۔ بنو ہاشم میں آل عقیل اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے بنو ہاشم میں آل عقیل، بنو عباس، ان کو بھی آل بیت میں شامل کیا گیا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں ہیں، آپ کی بیٹیاں آپ کے اہل بیت میں ہیں، آپ کے نواسے نواسیاں آپ کے اہل بیت میں ہیں، اور آپ علیہ السلام کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، آپ علیہ السلام کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، اور بنو عباس، بنو عقیل اور بنی ہاشم میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ قریبی رشتہ دار جن کا تعلق بنی عقیل میں سے ہے اور اسی طرح بنو عباس میں سے ہے، وہ جتنے ایمان لانے والے افراد ہیں ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اہل بیت میں شامل کیا گیا ہے۔ تو اہل بیت سے 5 نہیں بلکہ کئی سارے افراد ہیں، ازواج مطہرات، بنات رسول، نبی علیہ السلام کی اولاد، اور اہل بیت کے وہ مخصوص افراد جن کا نام لیا گیا ہے بنو ہاشم میں سے وہ ایمان والے، ان سب کا احترام کرنا، ان سب کی عزت کرنا ہر مسلمان پر لازمی اور ضروری ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں مومن سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ازواجہ امہاتہم، پیغمبر کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات جہاں اہل بیت رسول ہیں وہاں ہر مومن کے لیے ان کا درجہ اپنی ماں والا ہے۔ اللہ ہم سب کو تمام اہل بیت کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام اہل بیت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات، آپ کی اولاد، اہل بیت کے تمام افراد سے محبت کرنی چاہیے، ان کی بے ادبی اور گستاخی کرنے سے بچنا چاہیے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور نبی علیہ السلام سے سب چیزوں سے بڑھ کر محبت کرنے کا یہ تقاضا ہے کہ جس چیز کی نسبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اس نسبت کے ساتھ بھی پیار کرنا محبت رسول میں شامل ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے مجھے سورج سے تو پیار ہے لیکن اس کی کرنیں مجھے اچھی نہیں لگتی۔ ایک آدمی کہتا ہے چاند تو مجھے پیارا لگتا ہے، اس کی روشنی مجھے اچھی نہیں لگتی۔ ایک آدمی کہتا ہے رات کو تو میں پسند کرتا ہوں، رات کی تاریکی مجھے اچھی نہیں لگتی۔ ایک آدمی کہتا ہے دن کو میں پسند کرتا ہوں لیکن دن کا اجالا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ آپ اس کی محبت کے دعوے میں شک کریں گے۔ جو رات سے پیار کرتا ہے وہ رات کی تاریکی سے بھی پیار کرے گا، جو دن سے پیار کرتا ہے دن کی روشنی سے بھی پیار کرے گا، جو چاند سے پیار کرتا ہے چاند کی روشنی سے بھی پیار کرے گا، جو سورج سے پیار کرتا ہے سورج کی کرنوں سے بھی پیار کرے گا، جو رسول اللہ سے پیار کرتا ہے وہ رسول کی آل سے بھی پیار کرے گا، آپ کی ازواج سے بھی پیار کرے گا، آپ کے اہل بیت سے بھی پیار کرے گا، آپ کے اصحاب سے بھی پیار کرے گا۔ جس کی نسبت رسول اللہ سے ہوگی اس سے محبت اس ایمان والے کو ہوگی۔ اللہ ہم سب کو سچی محبت نصیب فرمائے اور محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت کے افراد میں سے 2 سپیشل اور خصوصی فرد سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ ان کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت پیار کیا کرتے تھے۔
بہت محبت کرتے تھے۔ وقت بہت کم ہے، مختصر اشارتاً میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں، لیکن انشاءاللہ کوئی بات کچی نہیں ہوگی، بغیر دلیل اور ثبوت کے نہیں ہوگی۔ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ پیاری شخصیات ہیں، ان کا نام بھی خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، اور محدثین نے وضاحت کی ہے، اور حدیث کے اندر وضاحت ہے۔ جب بیٹا پیدا ہوا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اللہ کے پیغمبر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دکھاؤ تو صحیح ہے کیسا بچہ؟ جب نبی علیہ السلام نے دیکھا، آپ نے فرمایا یہ حرب نہیں ہے بل ہوا حسن، اس کا نام حسن ہے۔ اور بیٹا پیدا ہوا، نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا دکھاؤ کیسا ہے؟ جب دیکھا نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ حرب نہیں بل ہوا حسین، یہ حسین ہے۔ ہم اہل بیت سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ ہم حسن و حسین سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ حسنین کریمین سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا نام انہوں نے رکھا ہے کہ پوری کائنات کے مسلمان سب سے زیادہ جن سے پیار کرتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تاریخ انسانی میں حسن حسین یہ نام جو رکھا گیا ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کسی بچے کا نام حسن بھی نہیں رکھا گیا تھا، کسی بچے کا نام حسین بھی نہیں رکھا گیا تھا۔ تو اس نام سے ہمیں پیار کیوں نہ ہو؟ یہی وجہ ہے ہم اپنے بچوں کے نام حسن رکھتے ہیں، حسین رکھتے ہیں، مسجدوں کے نام حسن و حسین کے نام پہ رکھتے ہیں، مدرسوں کے نام حسن و حسین اہل بیت کے نام پہ رکھتے ہیں، اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں، اور ہمارے ناموں میں ان کی طرف نسبت بھی ہوتی ہے، ہمارے ناموں میں ان کی طرف نسبت بھی ہوتی ہے۔ غلام حسین، محمد حسین، نواب حسین، فلاں حسین، یہ نسبت بھی بتاتی ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور بالخصوص سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ بھی خصوصی محبت کرتے ہیں۔ اور ان سے ہم پیار کیوں نہ کریں؟ اور ایک مومن کو پیار کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حلیہ عطا فرمایا تھا، صحابہ کہتے ہیں جناب حسن اور جناب حسین ان دونوں کی شکل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی تھی۔ ایک تابعی کہتے ہیں کہ جب میں اہل بیت کے کسی فرد کو دیکھتا ہوں اور اس کے چہرے پہ میری نگاہ پڑتی ہے تو اس کے چہرے سے مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی زیارت کر رہا ہوں۔ اہل بیت کے ساتھ محبت کیوں نہ کریں؟ ان میں تو رسول اللہ کا خون ہے۔ ہم اپنے خون کی پرواہ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے پیار کرتے ہیں، تو کیا رسول اللہ کے رشتہ داروں سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں سے بھی پیار کرنا چاہیے۔ حضرات نبی علیہ السلام کے جو صحابہ تھے وہ بھی شان والے تھے، آپ کے اہل بیت بھی شان والے تھے۔ اہل بیت سے محبت کرنا بہت ضروری ہے، ایمان کا تقاضا ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما ان دونوں سے محبت کرنے کے اب فوائد بھی سن لیجئے۔ نمبر 1، جو آدمی نبی علیہ السلام کی دعا کا حقدار بننا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ وہ جناب حسن جناب حسین سے پیار کرے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اللہ رب العالمین اس بندے سے پیار کرے جو میرے حسین سے پیار کرتا ہے۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس بندے سے محبت کرے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ ثابت یہ ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کا پہلا فائدہ یہ ہے جو حسین سے محبت کرے گا رب العالمین اس سے محبت کرے گا، پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ سنیں،
جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتا ہے، آپ علیہ السلام کے طریقے کو اپناتا ہے، اس لیے کہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا کرتے تھے، آپ پیار کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث نہیں کئی احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب حسن سے جناب حسین سے بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ اور ایک بات بھی یاد رکھیں، جو بندہ اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں کرتا، اہل بیت کا دل میں بغض رکھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس بھی ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، جو بندہ بھی میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا کائنات کا رب ضرور اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اہل بیت سے بغض رکھنے کا انجام کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اہل بیت کی گستاخی اور بے ادبی سے محفوظ فرمائے، ان سے بغض رکھنے سے بچائے اور اہل بیت کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت کے بارے میں فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، آپ نے فرمایا لوگوں میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم اگر اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی۔ ایک اللہ کی کتاب ہے و عترتی اہل بیتی، اور دوسرا میرے خاندان کا، میرے گھر والوں کا، میرے اہل بیت کا خیال کرنا ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہمارے پاس کتاب اللہ بھی موجود ہے، قرآن بھی موجود ہے، اور اہل بیت کا احترام بھی موجود ہے۔ جو قرآن کو تو مانتا ہے لیکن اہل بیت کا احترام نہیں کرتا وہ شخص گمراہ ہو جاتا ہے۔ اگر گمراہی سے بچنا ہے قرآن کو مانا جائے، اللہ کی کتاب کو مانا جائے، قرآن کی حدیث تشریح کو مانا جائے اور اہل بیت کا احترام کیا جائے، گمراہی سے بچ جائیں گے۔ اگر اس طریقے کو نہ اپنایا، قرآن کو تو مانا، اہل بیت کا احترام نہ کیا تو گمراہی سے بچنا بہت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اہل بیت کے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے۔ آج تو محرم کے مہینے میں بتایا جاتا ہے فلاں فلاں نعوذ باللہ ان کے دشمن تھے اور وہ مومن بھی نہیں تھے، اوپر سے کلمہ پڑا ہوا تھا، دنیا کی خاطر مسلمان ہوئے تھے، اہل بیت کی عزت نہیں کرتے تھے۔ نہیں، صحیح بخاری ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگو والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم لقرابت رسول اللہ احب الی من قرابتی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک طرف میرے رشتہ دار ہوں، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہوں، مجھے اپنے رشتہ داروں کے مقابلے میں رسول اللہ کے رشتہ داروں سے زیادہ پیار ہے، میں رسول اللہ کے رشتہ داروں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ وجہ یہی ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا حصہ تھا، اس لیے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ساتھ محبت کیوں نہ کرتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے محبت کیوں نہ کرتے؟ تمام صحابہ آپ علیہ السلام کے اہل بیت سے محبت کیوں نہ کرتے؟ ایک حدیث کے اندر اس بات کا ذکر موجود ہے، فرمایا ارقبوا محمدا فی آل بیتہ، فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں آپ علیہ السلام کا یاد رکھو، یعنی رسول اللہ کی وجہ سے اہل بیت کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ان کی عزت کرو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھ کے گھر سے باہر عصر کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی سے باہر نکلتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی کے اندر موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اٹھایا، کندھوں پہ بٹھایا اور فرمانے لگے کہ شبیہ بالنبی لیس شبیہ بالنبی ابی و امی، کہنے لگے میرے ماں باپ حسین پہ قربان ہو، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ان کی شکل تو نبی سے ملتی ہے، علی سے نہیں ملتی، وعلی یذاک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر مسکرائے جا رہے تھے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات یہ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آل رسول کے ساتھ بغض نہیں تھا. وہ آل رسول سے پیار کرنے والے تھے, آل رسول سے محبت کرنے والے تھے, آل رسول کو کندھوں پہ بٹھانے والے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے. اور جن کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں پڑھی ہیں, جمعے پڑھے ہیں, عیدین کی نمازیں پڑھی ہیں, جنازے پڑھے ہیں, حسن و حسین نے جن کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں, آج ان کے ایمان پہ شک کرنے والا خود مشکوک ہو سکتا ہے, ان کا ایمان مشکوک ہو سکتا. تو حسنین کریمین حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے کا پہلا فائدہ, جو ان سے محبت کرے گا اللہ رب العالمین اس سے محبت کرے گا. اور یہ دعا کی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بیان کرتے ہیں کافی دن ہو گئے تھے میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا تھا. تو میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام سردیوں کا موسم تھا, باہر تشریف لائے. تو آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اور چادر کے اندر کچھ محسوس ہوتا تھا کہ کچھ آپ نے اٹھایا ہوا ہے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ذرا مجھے بتائیں, کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ چادر کے نیچے کیا چیز ہے؟ آپ علیہ السلام نے زبان سے کچھ جواب نہیں دیا بلکہ فوراً چادر کو ہٹایا. حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ ایک طرف سیدنا حسن ہے اور دوسری طرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلو پہ بٹھایا ہوا ہے, جن کو رسول اللہ اپنے پہلو پہ بٹھائیں, جن کو صدیق اپنے کندھوں پہ بٹھائیں. سچے مومن ان کے ساتھ پیار کیوں نہ کریں؟ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا ہادانی بنایا وبن بناتیا, آپ نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور حقیقی بیٹے تو میری بیٹی فاطمہ کے ہیں. اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما, اے اللہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر, اور میری امت کا جو بندہ ان دونوں سے محبت کرے اللہ تو ان سے محبت فرما. اگر اللہ کی محبت چاہیے تو حسنین کریمین سے حضرت حسین سے محبت کرنا ضروری ہے. ایک نہیں, میرے سامنے کئی ساری حدیثیں موجود ہیں جن میں یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے, اور اے اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کر. اور ایک حدیث میں تو آپ نے فرمایا حسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. اور یہ اتنا پیارا جملہ ہے, اس کی تشریح بندہ کرتا رہے تو کئی خطبات درکار ہیں, لیکن ایک جملے کے اندر میں اس لفظ کی تشریح ان الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں. جس طرح ہم کہتے ہیں نا, جس سے بہت زیادہ محبت ہو, جس سے بہت زیادہ پیار ہو, جس پر بہت زیادہ بھروسہ ہو, جو اعتماد والا ہو, جس سے کوئی فرق نہ ہو, ہم کیا کہتے ہیں اس میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں, ایکو ہی گال ہے, ایکو ہی گل ہے, ایک ہی بات ہے. حسین منی وانا من حسین, فرمایا ایک ہی بات ہے, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینا, جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے. اور آپ علیہ السلام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح محبت کرتے, کبھی ان کی خاطر سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے, کبھی ان کی خاطر خطبہ چھوڑ کر اٹھاتے پھر خطبہ شروع کر دیا کرتے تھے. میرے پیغمبر نے جن کی خاطر نماز کا سجدہ لمبا کیا ہو, خطبہ موقوف کیا ہو, روکا ہو, سچا مومن اس حسین کے ساتھ کیوں پیار نہ کرے؟ ان سے محبت کرنا رسول اللہ کی اتباع ہے, آپ علیہ السلام کی پیروی ہے, کیونکہ ان سے محبت کرنا میرے پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہے. آپ صرف محبت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ آپ فرماتے تھے ہما ریحانتایا من الدنیا, یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں, میرے
پھول ہیں، رسول اللہ کے پھولوں کا احترام ہم کیوں نہ کریں؟ رسول اللہ کے پھولوں سے ہم پیار کیوں نہ کریں؟ رسول اللہ کے پھولوں سے محبت کیوں نہ کریں؟ اور صحابی کہتے ہیں جس طرح پھولوں کو سونگھ کر ان سے خوشبو لے کر اپنے آپ کو معطر اور پرسکون کیا جاتا ہے، نبی علیہ السلام حسن و حسین کو پیار کرتے تھے، گلے لگاتے تھے اور ان کو بوسے دیتے تھے، اور جس طرح پھول کو سونگھا جاتا ہے نبی علیہ السلام حسن کو بھی سونگھا کرتے تھے، حسین کو بھی سونگھا کرتے تھے۔ ان سے محبت کرنا رسول اللہ کی سنت کی اتباع ہے، اور آپ علیہ السلام کی سنت کی جو اتباع کرے گا اس کے بارے میں قرآن کیا کہتے ہیں؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری سنت پہ عمل کرو، یحببکم اللہ، جب تم میری پیروی کرو گے اس کے بدلے میں اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا، صرف محبت ہی نہیں کرے گا بلکہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ گناہوں کی معافی چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، حسنین کریمین کے ساتھ محبت کرنا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو تمام اہل بیت کے ساتھ بالخصوص حسنین کریمین کے ساتھ پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا فائدہ اللہ کی محبت ملے گی، دوسرا فائدہ نبی علیہ السلام کی اتباع ہے، تیسرا فائدہ کہ جو آدمی ان سے محبت کرتے ہے وہ خلفائے راشدین کے طریقے پر ہے، وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ آل بیت کے افراد میں صدیقین بھی موجود ہیں، شہداء بھی موجود ہیں، صالحین بھی موجود ہیں۔ ان سے پیار کرنے والا قیامت کے دن انبیاء کے بعد صدیقین، شہداء، صالحین کی رفاقت کا حقدار بن جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے، وہ بہت پیار کرتے تھے ان سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی صحیح بخاری میں آتا ہے، قحط سالی ہوتی، بارش کی ضرورت ہوتی، خود دعا کرنے کی بجائے رسول اللہ کے چچا عباس کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کہتے آپ رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، آپ اللہ کے حضور دعا کریں۔ حضرت عباس سے دعا کروایا کرتے تھے اور وہ دعا کرتے تھے، ان کی دعا کو اللہ قبول فرما کے بارش عطا فرما دیا کرتا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑی پیار کرتے تھے، بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، وہ تو اتنا پیار کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اسپیشل جوڑے، قمیضیں، پوشاکیں بنائیں حضرت حسنین کریمین کے لیے۔ ایک مرتبہ مال غنیمت میں سے کچھ سوٹ بچے، ان کو تقسیم کیا گیا، ایک حضرت حسن کو دیا، ایک حضرت حسین کو دیا۔ تو اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، فرمایا ان کی شان کے مناسب نہیں ہے، نئے کپڑے منگوائے، نئی پوشاکیں منگوائیں اور آپ نے ان دونوں شہزادوں کو پہنائیں اور فرمانے لگے الآن طابت نفسی، یہ قیمتی سوٹ پہنا کر حسن و حسین کو اب میرا دل خوش ہوا ہے۔
وہ اتنی محبت کرتے تھے حسنین کریمین کے ساتھ، اور محبت کیوں نہ کرتے، آل رسول کو تو اللہ نے دنیا میں چن لیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل عمران وآل عمران على العالمین، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران على العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اللہ رب العالمین نے آل ابراہیم کو دنیا میں چن لیا ہے، اور آل ابراہیم میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور آپ علیہ السلام کے سارے آل بیت آل ابراہیم میں سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کی، وہ کہتے ہیں کہ آل بیت کا مقام سمجھنے کے لیے، آل رسول کا مقام سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں، اس بات کو سمجھو، آل بیت کا مقام سمجھ آ جائے گا۔ اللہ وہ نماز قبول ہی نہیں کرتا جس میں آل رسول کا نام نہ ہو، اور ہمیں کہتے ہیں یہ رسول اللہ کے آل سے محبت نہیں کرتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جس نماز میں آل محمد کا ذکر نہ ہو، رب وہ نماز منہ پہ مار دیتا ہے۔ سب کچھ پڑھا جائے تشہد کی حالت میں، جب تک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نہیں کہیں گے، وہ پوری زندگی کی نمازیں پڑھی گئی ہوں، رب منہ پہ مار دے گا، اللہ کے ہاں نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ ہمارے بارے میں کہا جائے آل رسول کو نہیں مانتے، بھائی ہم آل رسول کو کیوں نہیں مانتے؟ ہماری فجر میں آل محمد کا ذکر ہے، ہماری ظہر میں آل محمد کا ذکر ہے، ہماری عصر میں آل محمد کا ذکر ہے، ہماری مغرب میں آل محمد کا ذکر ہے، ہماری شام میں آل محمد کا ذکر ہے، ہماری جمعہ کی نماز میں آل محمد کا ذکر ہے، ہماری نماز وتر میں آل محمد کا ذکر ہے، ہماری سنتوں میں آل محمد کا ذکر ہے، ہمارے نوافل میں آل محمد کا ذکر ہے، ہماری عید کی نماز میں آل محمد کا ذکر ہے، ہمارے جنازوں میں آل محمد کا ذکر ہے۔ جو کسی بھی نماز میں درود نہیں پڑھتا، آل محمد کا ذکر نہیں کرتا، اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ اب اس کے بعد بھی کوئی آدمی الزام لگائے تو اللہ ہی اس کو کافی ہے۔ حسنین کریمین سے محبت کے کتنے فائدے ہو گئے؟ 3۔ چوتھا فائدہ، جو آدمی حسنین کریمین سے پیار کرتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی سے بچ جاتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے ناراض نہ ہو، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں، اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں۔ اور جو آدمی حضرت حسنین کریمین سے بغض رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ مسند احمد ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي، جس نے حسن سے بغض رکھا، حسین سے بغض رکھا، اس نے میں محمد سے بغض رکھا۔ اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھے، جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہ ہو، اس کا انجام کیا ہوگا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروانے والے عبید اللہ ابن زیاد، جس کے دل میں، جو کوفہ کے گورنر تھے، جن کے حکم سے ان کو شہید کیا گیا تھا، اللہ اکبر، ان کا انجام سنیے۔ عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کی گردنوں کو کاٹ کے رکھ دیا گیا۔ فَإِذَا حَيَّةٌ قَدْ جَاءَتْ تَخَلَّلَ الرُّؤُوسَ حَتَّى دَخَلَتْ فِي مَنْحَرِ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ زِيَادٍ فَمَكَثَتْ هُنَيَّةً۔ جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی تھی، جس کے دل میں ان کا بغض تھا، جس نے ان کی بے حرمتی کی تھی، اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ جب اس کی سر کو اس کے تن سے علیحدہ کر کے رکھا گیا تھا، ایک بہت بڑا اژدہا آیا، سانپ آیا، وہ آیا اس کے اوپر بیٹھ گیا، پھر اس کے ناک کے اندر گھسا، کافی دیر تک وہاں رہا، لوگوں نے عبرت حاصل کی۔ 3 مرتبہ وہ سانپ آیا اور اس طرح عبید اللہ ابن زیاد کو ذلیل کر کے چلا گیا۔ اللہ نے بتا دیا جو اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہے، اور قیامت کے دن رب اس سے ناراض ہوگا، وہ جہنم کا مستحق ہوگا۔
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اگر نہیں ہے، بغض ہے، تو اس کا انجام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بغض رکھنے کے مترادف جرم کی شکل میں اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ نبی علیہ السلام سے جس کو پیار ہے وہ آپ کی آل سے بھی پیار کرے گا اور آپ کے اصحاب سے بھی پیار کرے گا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ سے بھی پیار کرے گا۔ اور اسی طرح حضرت حسنین کریمین سے محبت کرنے کا چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ رب کی ناراضگی سے بچ جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جاتا ہے، اللہ کی پکڑ سے بچ جاتا ہے۔ پانچواں فائدہ کہ جو حضرت حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں اس بندے کو حضرت حسن حضرت حسین کا ساتھ نصیب فرمائے گا، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جنتی ہیں۔ صرف جنتی نہیں ہیں بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ایک فرشتے نے اللہ سے اجازت مانگی، یا اللہ مجھے اجازت چاہیے۔ کس چیز کی اجازت؟ مجھے اجازت دے رب العالمین، میں زمین پہ جا کر تیرے نبی کو سلام کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اجازت دے دی، اور یہ وہ فرشتہ ہے جو پہلے زمین پہ نہیں اترا تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس فرشتے نے آ کے مجھے سلام کیا اور اس کے بعد اس نے مجھے خوشخبری دی اللہ کے حکم سے کہ اللہ نے اس کو میرے پاس بشارت دے کے بھیجا، انا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ خوشخبری یہ دی گئی کہ حسن و حسین کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہیں، حسن و حسین جنتی جوانوں کے جنت میں سردار ہوں گے۔ اگر ان سے پیار نہیں ہے، ان سے محبت نہیں ہے، یہ پسند نہیں ہے، تو پھر ان سرداروں کی سرداری تو جنت میں نصیب نہیں ہوگی نا، پھر جنت میں کیسے جائیں گے؟ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنتیوں کے سردار بھی ہیں۔ ایک حدیث ابھی میرے ذہن میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے مہر لگا دی ہے کہ حسین جنتی ہے۔ آج بعض ناس بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کا مقابلہ کرواتے ہیں، نعوذ باللہ، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور یزید کو رحمت اللہ علیہ ثابت کرنے کے لیے مناظرے کرتے ہیں اور اس کو جنتی بہشتی ثابت کرنے کے لیے مناظرے کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، انتہائی نامناسب بات ہے۔ ایک یزید نہیں، دو نہیں، 1,00,000 یزید مل کر ایک حسین کا مقابلہ نہیں کرتے۔ ان کے مقابلے کا تو جوڑ ہی نہیں ہے۔ مقابلہ وہاں ہوتا ہے جہاں جوڑ ہو۔ 1,00,000 یزید مل کر ایک حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کسی کا نام لے کر لعنت نہیں بھیجتے، کسی صحابی رسول کے بیٹے کا نام لے کر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے حضرت حسین اور ان کی آل، ان کی اولاد کے اوپر ظلم کیا، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، لیکن کسی مخصوص بندے کا نام لے کر لعنت بھیجنا جائز نہیں سمجھتے۔ لیکن نعوذ باللہ حضرت حسین کو باغی ظاہر کرنا اور دوسرے کو بخشا ہوا ظاہر کرنا انتہائی نامناسب بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو حسین کے بارے میں گارنٹی دی ہے، یہ جنتی ہے، کیا باقیوں کے بارے میں گارنٹی ہے جن کو مقابلے میں لاتے ہو؟ مسند احمد کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھے، فلینظر الی الحسین بن علی، وہ علی کے بیٹے حسین کو دیکھ لے، وہ زمین پہ چلتا پھرتا جنتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق دے۔ آخری بات یہ ہے، اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے اہل بیت کے عقیدے کو اپنایا جائے، ان کی سیرت کو اپنایا جائے، ان کے طریقے کو اپنایا جائے۔ اہل بیت کی سیرت کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے دو باتیں واضح ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ توحید میں پہلے نمبر پر تھے، بہت بڑے موحد تھے، ان کی توحید بڑی اعلیٰ تھی، کسی بھی معاملے میں غیر اللہ کے در پہ جھکتے
اب مختلف مقامات پر، قبروں پر، جانوروں کے سامنے، گھوڑوں کے سامنے، قبروں کے سامنے، درختوں کے سامنے، پتھروں کے سامنے، پتہ نہیں کس کس چیز کے سامنے جھکنے والا کہے کہ میرا تعلق حسین سے ہے، وہ حسینی ہو سکتا؟ حسینی وہ ہے جس کا عقیدہ بھی حسین والا۔ دوسری چیز جو ان میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نمازی تھے اور صبر کرنے والے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ان کے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ کوئی ماتم نہیں، کوئی ہائے بہ نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی خرافات نہیں، کوئی بے صبری نہیں۔ اس سے پہلے ان کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات ہوئی، کوئی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ باپ علی کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، کوئی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ بڑے بھائی حسن کو زہر دیا گیا، کوئی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے موقع پر ان کے بیٹے زین العابدین موجود ہیں، کوئی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ وہ اعلیٰ درجے کی توحید والے تھے، نمازی بھی تھے اور صبر کرنے والے تھے۔ اللہ میں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.